الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس کلهم حالقون الا العالمون والعالمون كلهم حالقون الا العاملون والعاملون كلهم حالقون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کامیابی اور کامرانی کے لیے، ترقی کے لیے اور ہر طرح کی دینی اور دنیوی مصائب اور مشکلات سے نجات کے لیے 3 بنیادی باتیں اور 3 بنیادی اصولوں کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اگر تم دینی اور دنیاوی کامیابی چاہتے ہو، ہر طرح کی مشکلات اور مصائب سے نجات چاہتے ہو تو علم ضروری ہے۔ دینی اور دنیاوی ترقی کا معیار اور مدار علم پر ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت جیسے اہم عناوین ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے جو آیات کریمہ نازل فرمائی وہ علم و یقین کے متعلق اور قرات کے سلسلے میں نازل فرمائی، پڑھنے کے سلسلے میں نازل فرمائی۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مسجد نبوی میں 2 جماعتوں کے پاس سے ہوا۔ ایک جماعت ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحلیل میں مصروف تھی اور دوسری جماعت تعلیم و تعلم اور مسائل کے سیکھنے سکھانے میں مشغول تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں جماعت بھلائی پر ہیں، خیر پر ہیں، اور آپ اس جماعت کے اندر بیٹھ گئے جو جماعت تعلیم و تعلم اور مسائل کے سیکھنے سکھانے میں مصروف تھی، اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے پر اتنے علم کا حاصل کرنا فرض عین قرار دیا ہے جس سے حلال و حرام کے درمیان تمیز ہو سکے اور حلال و حرام کو جان سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائسنس اس وقت تک نہیں دیا کرتے تھے جب تک علمی قابلیت معلوم نہیں کر لیتے تھے، اور آپ کا ایک مقولہ بہت مشہور ہے تعلموا علم الما قبل ان تسودوا، قیادت اور سیادت سے پہلے علم حاصل کرو، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ فرمایا کہ دینی قیادت ہو یا دنیاوی قیادت ہو، دینی سیادت ہو یا دنیاوی سیادت ہو، انہی لوگوں کو اور اسی قوم کو حاصل ہوتی ہے جو علم سے آراستہ پیراستہ ہوتی۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے کامیابی کا بنیادی اصول بتایا گیا علم، دوسرے نمبر پر بتایا گیا ہے عمل۔ علم و یقین کے ساتھ ساتھ عمل کامل بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس علم و یقین ہے لیکن عمل نہیں ہے تب بھی نجات اولی اور مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کا گہرائی سے مطالعہ کریں، تدبر اور تفکر کریں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے لیے علم و یقین کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، کہ جنات الفردوس بطور مہمانی کے ان لوگوں کے لیے ہوں گی جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اعمال صالحہ کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کے اندر فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے وہی لوگ عیش و آرام کے باغ میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے شب معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ دیکھو جنت ایک چیٹل میدان ہے، صاف شفاف میدان ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، اور اپنی امت سے جا کر سلام عرض کر دینا اور کہہ دینا کہ اگر تم جنت میں عیش و آرام کی چیزیں چاہتے ہو، باغات چاہتے ہو، طرح طرح کے پھل اور میوے چاہتے ہو تو اعمال صالحہ کرو۔ بزرگان محترم، جنت میں داخلے کے لیے ایمان ضروری ہے، لیکن جنت کے اندر مراتب اور جنت کے اندر عیش و آرام کی چیزیں یہ تبھی دستیاب ہوں گی جب ہم اعمال صالحہ کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر ایک کے لیے جنت کے اندر درجات اعمال کی بنیاد پر ہوں گے۔ ایمان کی بنیاد پر جنت میں داخلہ ہوگا، لیکن جنت میں مراتب اور درجات اعمال کی بنیاد پر ملیں گے۔
اس لیے علم و یقین کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری، اور علم یقین اعمال صالحہ ہمارے تب قابل قبول ہوں گے جب ہم ان کو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اور ان کے اندر اخلاص ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، جو تم قربانی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی کی صورت کو دیکھتا، نہ شکل کو دیکھتا، نہ تمہارے اعمال کو دیکھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔ اگر تمہارے قلوب کے اندر تقویٰ ہے، اخلاص ہے، تو تمہارا علم و یقین اور تمہارے اعمال کو قبول کر لیا جاتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال کے اندر اخلاص نہیں ہے تو ہمارے اعمال رد کر دیے جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا ایک عالم کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا ہم نے تمہیں علم دیا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے قرآن پڑھا، لوگوں کو سکھایا، نصیحت کی، وعظ و تبلیغ کی۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تم نے سارے کام اس لیے کہے، لوگ تمہیں عالم کہے، تمہارا مقصد پورا ہو چکا، اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ایک سخی کو بلایا جائے گا، مالدار کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا ہم نے تمہیں مال دیا، تم نے مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے مسجدیں تعمیر کی، مدارس بنائے، رفاعی ادارے چلائے، غربا، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کیا۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تم نے کام اس لیے کیا تاکہ لوگ تمہیں مالدار کہیں، تمہارا مقصد پورا ہو چکا، اور اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرے مجاہد کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا ہم نے تجھے طاقت دی، قوت دی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، تیرے دشمنوں سے لڑتا رہا، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو، اپنے مال کو نچھاور کر دیا اور تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا تم نے کام اس لیے کیا تاکہ تم کو بہادر کہا جائے، اور تمہارا مقصد پورا ہو چکا، اور اس کو بھی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ بزرگان محترم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ غور و فکر کا مقام ہے، کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے رد کر دیے گئے، اکارت چلے گئے۔ اور جب آدمی کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کس نے پوری زندگی اعمال کیے، کس نے نہیں، کس نے بڑے عمل کیے، کتنے چھوٹے۔ وقت تو نقطۂ نواز ہے، ایک ایک نقطے پر مغفرت کر دیتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمی سفر کے لیے نکلے، راستے میں بارش ہونے لگی، ایک غار کے اندر چلے گئے، غار کا راستہ بند ہو گیا، اوپر سے چٹان کھسکی اور منہ غار کا بند ہو گیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ان کے بعد جو تھوڑا بہت توشہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ سوچنے لگے کیسے نکلے۔ ان میں سے ایک صاحب بولے کہ میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے، اس پر عمل کر لیا جائے کہ اپنی اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں، جو بھی عمل ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کے بعد سے دعا مانگے، ہو سکتا ہے راستہ کھل جائے۔ لہٰذا ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میرے والدین ضعیف تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، میں بکریاں چراتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اور اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا، میں دیر سے آیا، میرے والدین سو گئے، تو میں دودھ کا پیالہ لے کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا، اٹھانا ان کو گوارا نہ کیا کہ ان کی نیند میں خلل پڑے گا۔ میرے بچے روتے رہے، بلبلاتے رہے، لیکن میں نے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا۔ میرے ماں باپ بیدار ہوئے، میں نے دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ راستہ کھول دے۔ لہذا وہ غار کے اوپر جو چٹان، غار کے منہ پر جو چٹان آ گئی تھی وہ ایک تہائی کھسک گئی۔ اس کے بعد دوسرے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ تو جانتا ہے میری چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے عشق تھا، محبت تھی، پیار تھا، اور وہ چونکہ بہت زیادہ مالدار تھی، میں اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا تھا، مجھے معلوم تھا میرا نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن ایک دن میں نے اپنی نیت کا اظہار اس کے سامنے کر دیا اور وہ راضی ہو گئی۔ اس نے کہا 1000 اشرفی مجھ کو لا کر کے دو، میں تمہارا کام کروں گی۔ لہٰذا میں نے محنت جد و جہد سے 1000 اشرفی کمائی لا کر اس کو دیے، اور وہ برے عمل کے لیے تیار ہو گئی۔ میں بیٹھ گیا، جو ہی میں برے عمل کے لیے بیٹھا، اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ اس کا یہ کہنا تھا، میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر خوب پیدا ہو گیا اور میں ہٹ گیا کہ اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ غار کے منہ کو کھول دے۔ لہٰذا وہ چٹان 1/3 اور کھسک گئی۔ اس کے بعد تیسرے صاحب کھڑے، انہوں نے کہا اللہ میرا ایک پڑوسی تھا اور اس نے مجھے کچھ رقم دی تھی اور وہ سفر میں چلا گیا، اور میں نے اس رقم کے ذریعے سے بکری خریدی، بکریوں کا دودھ بیچا، پھر اور بکریاں خریدی، اونٹ خریدے، زمین و جائیداد خریدی، محلات بنائے، اور جب واپس آیا اس نے مطالبہ کیا۔ میں نے کہا یہ سب چیزیں تمہاری لے لو۔ وہ کہنے لگا کہ مذاق کیوں کر رہے ہو، میں نے تو 100 روپے تمہیں دیے تھے، 100 روپے میرے واپس کرو۔ اس نے کہا 100 روپے کی بدولت ہی میں نے سب کچھ یہ کمایا ہے، اور بہرحال میں نے بس ضد ہو کر وہ چیز اس کو واپس کر دی، اور پھر میں جیسے پہلے غریب تھا ویسے ہی میں غریب کا غریب رہ گیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس غار کے منہ کو کھول دے۔ لہٰذا وہ چٹان 1/3 اور کھسک گئی۔ بزرگان محترم، ان کو اس مشکلات سے
چھٹکارا مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اخلاص قابل قبول ہے۔ بزرگان محترم، ہمیں اپنے اعمال پر غرہ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ نہ جانے ہمارا اعمال، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو یا ہمارا خاتمہ کفر پر ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو ہم ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ اللہ کے یہاں باعزت ہو، جن کو باعزت سمجھ رہے ہیں وہ وہاں ذلیل اور رسوا ہو۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تقریر کر رہے تھے۔ دوران تقریر ایک سائل نے سوال کر لیا، سب سے بڑا عالم کون ہے دنیا کے اندر؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جواب غلط نہیں تھا، روئے زمین پر وہ اللہ کے پیغمبر تو ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، لیکن اللہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے علم کی نسبت اپنی طرف کی، ہماری طرف نہیں کی۔ حضرت موسیٰ پر وہی آئے کہ جاؤ فلاں جگہ ہمارا بندہ خضر نام کا رہتا ہے، اس کے پاس جا کر زانوِ تلمذ طے کرو، علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ اتنے جلیل اور اولو العزم پیغمبر، اور ان کا جواب غلط نہیں تھا، صحیح تھا، لیکن علم کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنے کی وجہ سے صرف اپنی طرف کی، اسی لیے اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ حضرت خضر کے پاس جا کر علم حاصل کرو۔ حضرت خضر پیغمبر تھے یا نہیں، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ تو دیکھیں انہوں نے ایک چیز کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناگوار ہوئی۔ بزرگان محترم، جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کی نسبت بھی، اچھے اعمال کی نسبت ہمیں اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اپنی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں، تھوڑا سا قرآن پڑھ لیتے ہیں، تھوڑی سی اچھی خیر کی باتیں کہہ لیتے ہیں تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، سارے میں اس کا چرچا ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد تھا جس نے 500 سال اس حال میں عبادت کی کہ ایک کٹورا پانی کا پیتا تھا اور ایک انار کھایا کرتا تھا، اور سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیشی ہوئی، فرمایا گیا کہ ہمارے فضل کی وجہ سے اس کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ میں نے 500 سال جو عبادت کی، میری اس عبادت کا کیا ہوا جو میں تیرے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہماری ایک نعمت اس کی عبادت کے مقابلے میں لاؤ۔ جب مقابلہ کیا گیا تو ایک نعمت کے مقابلے میں وہ ساری کی ساری عبادت اس کی ختم ہو گئی۔ اب اس سے کہا گیا بتاؤ تم ہمارے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے یا اپنے عمل کی وجہ سے؟ اس نے کہا کہ اللہ تیرے فضل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ اور بعض روایتوں میں اس کو اس طریقے سے ذکر کیا گیا کہ جب اس سے کہا گیا کہ اس کو جنت میں داخل کر دو تو اس نے کہا کہ اللہ تیرے فضل کی وجہ سے اگر میں جنت میں جا رہا ہوں تو 500 سال میں نے جو عبادت کی ان عبادتوں کا کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس کو جہنم سے 500 سال کی مسافت کی دوری سے گزار دو، اس کو گزار دیا جائے گا، اور اس کو شدت کی پیاس لگے گی، اور پیاس کے اندر وہ کہے گا پانی پانی۔ ایک فرشتہ پانی کا کٹورا لے کر نمودار ہوگا، وہ کہے گا کہ یہ کٹورا پانی کا اس شخص کو ملے گا جس نے 500 سال عبادت کی ہوگی، لہٰذا وہ پانی کا کٹورا اس کو دے دیا جائے گا۔ اب اس سے کہا جائے گا بتاؤ تمہارے پاس کون سا عمل باقی ہے جس کی وجہ سے تم جنت میں جا سکتے ہو؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے فضل کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوں، میرا کوئی عمل نہیں۔ بزرگان محترم، اپنے اعمال پر غرور نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بڑا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کا عمل کسی کو جنت میں داخل نہیں کر پائے گا، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلا پائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر، کیا آپ کا عمل بھی آپ کو نجات نہیں دلا پائے گا؟ فرمایا ہاں، میرا عمل بھی مجھ کو نجات نہیں دلا پائے گا، لیکن اللہ کی رحمت نے مجھے گھیر لیا ہے اور ڈھانپ لیا ہے۔ بزرگان محترم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی عمل کرتا ہے لیکن اللہ کے یہاں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ حضرت عطا علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے اعمال کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، انسان پوری زندگی اعمال کرتا ہے، پوری زندگی اچھے کام کرتا ہے، لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ بزرگان محترم، اس کی مثال قرآن کریم میں موجود ہے۔ شیطان طاؤس الملائکہ جس کو کہا جاتا تھا، روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی عبادت نہ کی ہو، لیکن کبر پیدا ہوا، غرور پیدا ہوا، تکبر آیا تو سارے اعمال اس کے ضائع غارت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں بلعم ابن باورہ مستجاب الدعوات تھا، اس میں آدم جانتا تھا، جو دعا مانگتا تھا قبول ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ سے کہا گیا فلاں بستی میں جا کر کے جہاد کرو۔ بستی والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ جہاد کرنے کے لیے ہماری بستی میں آ رہے ہیں۔ وہ بستی کے لوگ اس بلعم ابن باورہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ حضرت موسیٰ کے لیے بد دعا کر دو۔ انہوں نے کہا بھلا میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر میں بد دعا کروں گا تو میں اکارت ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔
بہرحال اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تیار کر لیا، لالچ دیا، ہدایہ دیے، تحائف دیے، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے بددعا کی، تو اس کی پوری زندگی کا اعمال حقارت ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ بزرگان محترم، ہم اور آپ تو کہاں ہیں، کس جگہ ہیں؟ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، پوری زندگی جن لوگوں نے اتنی بڑی بڑی عبادتیں کی اور پوری زندگی عبادت کرتے رہے، تو ہم جو ڈنگرے نے، ہم جیسا کوئی ڈنگر نہیں ہم لوگ سمجھنے لگے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو رونے لگے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، حضرت آپ رو رہے ہیں شہادت کی وجہ سے، پھانسی کی وجہ سے، ہمارا مقصد زندگی شہادت ہی تھا۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حسین احمد میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں ڈر کی وجہ سے، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے محمود الحسن تمہارا کوئی عمل ہمارے یہاں قابل قبول نہیں، پھر کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی درسگاہ میں 40 ہزار طلباء بے وقت حدیث پڑھتے تھے، جب ان کا آخری وقت ہوا انہوں نے کہا مجھے نیچے زمین پر لٹا دو، ان کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ وہ اپنے رخساروں کو زمین پر رگڑتے تھے اور دہاڑے دے دے کر روتے تھے۔ کہنے والے نے کہا، حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، اتنے بڑے بڑے علماء فضلاء آپ کے شاگرد ہیں، پوری زندگی آپ کی درس و تدریس میں، پڑھنے پڑھانے میں گزری ہے، طاعت و عبادت میں گزری، آپ تب بھی گھبرا رہے ہیں۔ ان کے برابر میں ایک گیہوں کا دانہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے گیہوں کا دانہ اٹھایا اور منہ کے اندر رکھ لیا، اور یہ کہا کہ جیسے میں نے گیہوں کا دانہ اٹھا کر رکھ لیا، اسی طریقے سے اللہ کو کسی کے پرواہ نہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، وہ تو رب العالمین ہے، اور وہ تو ذوالجلال والاکرام ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس کو کیا پرواہ ہے؟ تو بزرگان محترم، انسان کو عمل کرنے کے بعد بھی ڈرنا چاہیے اور اپنے عمل پر فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلا سکتا۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب عمل نجات نہیں دلا سکتا تو پھر عمل کا فائدہ کیا ہے؟ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کرتے رہو، ہمارا کام عمل کرنا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جنت والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اگر جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تو جہنم والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جس کے لیے پیدا کیا گیا وہی چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کا جو فضل ہوتا ہے یہ دنیا کے اندر انسان کو اچھے اعمال کی رغبت دلاتا ہے، اچھے اعمال پر ابھارتا ہے، اور یہی اللہ کا فضل جب شامل حال ہوگا تو جنت کے اندر داخلہ کرائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور دنیاوی کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے مدار نجات 3 چیزوں کو بتایا ہے۔ نمبر 1 علم و یقین، نمبر 2 اعمال صالحہ، اور نمبر 3 اخلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔